آج تو تعویذ آنے والا ہے نا، یہ تعویذ جو آپ کو ملے گا کتاب کے حوالے سے، یہ بے اولادوں کے لیے، بے برکتوں کے لیے اور بد نصیبوں کے، بس ختم۔ اب نقد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ رجب کے مہینے میں سب کہتے تھے کون سی دعا مانگے، میں کہتا ہوں یہ مانگے۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کمال عمل ہے۔ پھر سنیں، بزرگان دین سے منقول ہے جو شخص رجب کو ایک دعا پڑھ کر سلاطین اربع کو ہدیہ کرے اور اعمال کا ہدیہ کرے، سورۃ قل ھو اللہ کلمہ جتنا پڑھ کے اعمال کا ہدیہ کرے، اور نیت کر لے کہ میں نے اتنے پیسے کسی غریب ضرورت مند کو دینے ہیں یا کھانا کھلانا ہے، کر لی نیت، اور اللہ سے ان چار سلاطین اربع جو چاروں سمتوں کے بادشاہ ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کے بادشاہ ہیں، ان کے وسیلے سے دل میں اللہ سے حاجت مانگے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے، اور اللہ اس کو سارا سال خوشحال رکھیں گے، خوشحالی رزق کی، خوشحالی عزت کی، خوشحالی برکت کی، خوشحالی صحت کی، خوشحالی نسلوں کی، خوشحالی گھر کی، خوشحالی ضرورتوں کی، خوشحالی زندگی کی، سب اللہ سارا سال اس کو خوشحال رکھیں گے۔ اوتاد، یہ اوتاد ہیں، یہ چاروں اوتاد ہیں، کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی اوتاد ہوتے ہیں، یہ ہستی ہیں چاروں، یہ اوتاد ہیں، یہ چار ہستی ہیں۔ خواجہ عبد الکریم، حضرت خواجہ عبد الکریم یہ مشرق کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الرحیم یہ شمال کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الرشید یہ جنوب کے اوتاد ہیں، حضرت خواجہ عبد الجلیل یہ مغرب کے اوتاد ہیں۔ یہ طاقتور ایک دعا ہے، اور پوری زندگی رجب کے مہینے میں یہ عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، حوالے اور ثبوت کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ لوگوں تک میں نے بات پہنچانی تھی، اس لیے مجھے حوالہ چاہیے تھا، ثبوت چاہیے تھا۔ کیوں؟ ناواقفیت ہماری ہے، اور ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھیں گے اور ان ہستیوں کی ناراضگی مول لیں گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نیک ہستیوں، اللہ کے حدیث قدس میں نہیں آتا جو میرے کسی ولی سے دشمن کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سوچو، جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ سے جنگ کرے گا، وہ ہارے گا یا جیتے گا؟ اب سمجھ آئی میں کیوں کہتا ہوں کہ ان پہ عذاب آ جائے گا؟ اعتراض کریں گے ناواقفیت کی بنیاد پہ کہ یبکری والوں نے کیا کر دیا، دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اعتراض کرے گا، اعتراض ناواقفیت کی بنیاد پہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ اس پہ آئے، اللہ ہر بندے کو عذاب سے بچائے۔ ہم رحمتیں مانگنے اور بھیجنے کا ذریعہ بنے، عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے، راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ یہ غیبی نظام کے کچھ انکشافات ہیں جو بڑی بڑی ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس لمحے میں آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، رجب کے مہینے کی دعا جو مستند کتابوں میں آئی ہے، وہ دعا ہم مانگ رہے ہیں اور اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگنے والا مانگے گا، ہم اس کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، بلکہ 3 دفعہ درود شفا پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت قدیم اللہم انت القدیم ازلی ازلی تنزیل العلل تنزیل العلل ولم تزل ولم تزل ولا تزال ولا تزال ارحمنی برحمتک ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امتا اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، لفظ پہ غور کیجئے۔ اے اللہ، تجھے زوال نہیں، نہ زوال تیرے قریب آئے گا، تیری حکومت کو زوال نہیں، تیرے ملک کو زوال نہیں، تیرے اقتدار کو زوال نہیں، اور نہ زوال کبھی تیرے قریب آئے گا، لہٰذا
ہم پہ رحم فرما اور امت کے لیے مانگا، اور اس کو آج سے پڑھنا شروع کریں، اور روز اس دعا کو صرف 3 بار 7 بار 11 بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ مشکل ہے کوئی؟ موبائل کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل ہے؟ بتائیں۔ دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے، پریشانیاں دور کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے۔ اچھا چلو، اب نقد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ رجب کے مہینے میں سب کہتے تھے کون سی دعا مانگے، میں کہتا ہوں یہ مانگیں۔ ہاں، یہ تعویذ فوراً چھاپیں اور یہ ڈالیں، اور اس کے فائدے بھی اس میں ڈالیں۔ ابھی اور بھی ہوگا۔ یہ تعویذ جو آپ کو ملے گا کتاب کے حوالے سے، یہ بے اولادوں کے لیے، بے برکتوں کے لیے اور بد نصیبوں، بس ختم۔ جو کہتے ہیں اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، میری مقدر میں صبح نہیں ہے، پر شام ہی شام ہے، رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جو یہ کہتا ہے یہ تعویذ اس کے لیے ایک انوکھا راز ہے۔ یہ تعویذ گلے میں باندھنے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے، مرد بھی عورت بھی گلے میں باندھیں، بازو میں باندھیں یا اپنے پاس رکھیں۔ یہ تعویذ بہت طاقتور ہے مسائل مشکلات کے لیے۔ اس دعا اور تعویذ کی سب کو اجازت ہے، مجھے بڑوں سے اجازت، اعمال کی۔ کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ لفظ کہے، جاؤ تجھے سارے وظیفوں، سب تسبیحوں، سب اورات اور سب وظائف کی اجازت ہے۔ مجھے بڑوں ہستیوں نے زندگی بھر اجازتیں ملی ہیں۔ کیوں کہ میں آج بھی وہی ہوں، طالب علم ہوں، بس آج بھی طالب علم۔ پر سچ پوچھیں، آج کی محفل میں رجب کا کمال عمل اور رجب کا کمال وظیفہ اور رجب کا کمال تعویذ آج کی محفل میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس نے کہا جی رب نے ماشاءاللہ ان کی نسلوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس نے جو لفظ مجھے کہا سنبھالا ہوا ہے۔ تو 3 دفعہ سورۃ قریش کون سا مشکل ہے؟ اب بتائیں کون یاد کرے گا؟ واہ! اور ایک دن میں یاد پیچھے پڑ جائیں، موبائل پہ نکال کے سامنے رکھیں، کاغذ پہ لکھ کے، یا سورۃ قریش جہاں ہے نا موبائل پہ اس کو فوٹو کھینچ لیں، موبائل پہ اس کو فوٹو کھینچ لیں، اس کو سامنے رکھیں، گاڑی چلاتے ہیں، کچن میں ہیں خواتین اور کسی کام میں ہیں آپ، اور اس کو رکھیں ذہن میں، اور پھر ذہن میں اس کو رکھ کے پڑھتے جائیں۔ اور سورۃ قریش تیار، اور اللہ کی رحمت بے قرار، اور نسلوں کے لیے رزق سدا بہار۔ سورۃ قریش تیار اور اللہ کی رحمت بے قرار اور نسلوں کے لیے رزق سدا بہار، اور تو شہنشاہ ہے، وہ کریم۔ دیکھو بات سنو، مال کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اعمال کے ساتھ وعدے ہیں۔ اس کو پھر دہراؤں گا یہ بات کہ کبھی نہ بھولیے گا، مال کے ساتھ اللہ کے اور اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر مشقت ہے۔ جتنی اپنے اوپر مشقت ڈالتے جائیں گے اتنا اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے راحتیں، رحمتیں، کشادگیاں اور عافیتیں لیتے جائیں گے۔ مال پہ وعدے نہیں ہیں، مال پہ وعدے نہیں کہ جس کا مال زیادہ ہوگا ہم اس کی نسلوں کو کھلائیں گے، اس پہ وعدے نہیں ہیں، اعمال پہ وعدے ہیں۔ کیوں؟ اعمال کا تعلق وحی سے ہے، اور حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے اور وہی ہے۔ مال پہ وعدے اور اعمال پہ وعدے ہیں، اللہ کے حبیب کے وعدے ہیں، میرے اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ وعدوں کا سچا ہے۔ جو میرا رب سچائی کو پسند کرتا ہے وہ خود سچا کیسا نہ ہو ممکن ہی نہیں۔ جو میرا رب وعدہ خلافی کو نہ پسند کرتا ہے وہ خود میرا رب وعدہ خلاف ہو نہیں سکتا۔ نسلوں کے لیے وعدہ، کروالے وعدے نسلوں کے لیے، کیوں؟ اور نسلیں اگر فقر، غربت، تنگدستی، بدحالی میں ہوں، اور یہ فقر، غربت، تنگدستی، بدحالی کفر تک لے جاتی ہے بندے کو، بے حیائی تک لے جاتی ہے، بددیانی تک لے جاتی ہے، اور پتہ نہیں یہ فقر اور غربت اور تنگدستی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ قبروں میں پھر سسکتے رہتے ہیں، قبروں میں کہتے رہتے ہیں، قبر والے بے بس ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا سفر، اپنے نظام، اپنی زندگی کا سفر ہمیشہ وعدوں کے ساتھ کریں۔ اللہ اس کے حبیب کے وعدے ہیں،
अमाल पे, अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं अमाल पे। और अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे और अल्लाह का सारा निजाम सच्चा। याद रखिएगा 15 सेकंड का अमल है, लेकिन 15 सेकंड के अमल के पीछे जो वादे हैं, जो तासीरें हैं और जो कमालात हैं, वो मैं आप नहीं गुमान कर सकते, वो मैं आप नहीं सोच सकते। 15 सेकंड के वादे हैं, अमल है, और उसके वादे 15 सदियों नहीं, 15 लाखों सालों, करोड़ों सालों के हैं और अरबों सालों के वादे हैं उसके पीछे। आप तो पढ़ के भूल जाएंगे, आप खाना खा के भूल जाएंगे, आपने परसों क्या खाया था, उससे अगले पिछले क्या खाया था, मेरे ख्याल में मुझे आपको याद नहीं होगा। खाते जाते हैं, भूलते जाते हैं, पर अल्लाह पाक ये 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ी को नहीं भुलाएगा। फरिश्ते भी लिखेंगे, अल्लाह के रजिस्टर में भी है, रब के खातों में भी है, और अल्लाह के इल्म में भी है, और अल्लाह के निजाम में भी है। ये नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? वादा का ताल्लुक मानने से है। किससे है? मानने से है। वादे का ताल्लुक मानने से है, समझ आए ना आए। कितने अल्लाह के वली थे ऐसे, कितने अल्लाह के वली थे ऐसे जिन्होंने उम्र के एक हिस्से में पगड़ी पहनने से मना किया है, हालांकि सुन्नत है, जुल्फे रखने से मना किया है, हालांकि सुन्नत है, अंगूठियां पहनने से मना किया है, हालांकि हदीस में अंगूठियों के बाकायदा वाकयात है कि मेरे कमली वाले की इतनी अंगूठियां थी। हजरत शाहुल हदीस के खादिम थे मज़ाहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे कमली वाले, लेकिन कितने ऐसे हैं कमली वाले की अंगूठियां, लेकिन कितने अल्लाह के दोस्त ऐसे हैं तो मैं इस उम्र से पहले जुल्फे ना रख, इस उम्र से पहले पगड़ी ना पहन, इस उम्र से पहले अंगूठियां ना पहन। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुर्शिद की हर अदा को लिया जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक एक उम्र के हिस्से के साथ होता है, एक हाल के साथ होता है, एक उम्र के हिस्से के साथ होता है। हमारे बड़ों के मिजाजों में हिकमतें बसीरतें थी, हमारे बड़े जानते हैं, और यह चीज उसको नसीब होगी जो मुर्शिद की मान के चलेगा, मुर्शिद के इशारों को भी समझ जाएगा, इशारों को भी समझ जाएगा, इशारों को। उस दिन एक साहब ने अंगूठी पहनी हुई, मैं कहा किससे पूछ के तूने अंगूठी पहनी है? उसने उतार के जेब में डाल दी, उन्होंने कहा जी बस आइंदा नहीं। हर चीज के एक वक्त होता है। आप पहली क्लास के बच्चे को फिजिक्स की किताब पकड़ा दो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फलान चीज पकड़ा दो, कहीं किताब है, वो भी किताब है, नहीं अभी इसको कायदा चाहिए। बड़ों की हिकमतें होती हैं, इन चीज से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज का वक्त होता है। लिकुल्ले शैइन अजल, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है और चीज वक्त के साथ चलती है। क्यों कहा जाता है कि यह तांबे का कड़ा पहना नजर ना आए? पहनना है सेहत की नियत करके, लेकिन पहना नजर ना आए किसी शक्ल में, बिल्कुल नजर ना आए, मर्द हो या औरत हो। असल चीज मानना है, समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, शऊर, एहसास, इदराक साथ देना दे। इसी तरह सूरत कुरैश को मानना है। इस 15 सेकंड के अमल से क्या होगा? मैं ऐसा कहता हूं तो ऐसा कर, 15 सेकंड सिर्फ गालियां दे, बता क्या होगा? किसी को ना दे, बस खाने के बाद 15 सेकंड गालियां देनी शुरू कर दे, देख क्या होता है। जब गालियों का असर होता है तो इसी तरह खैर का भी असर होता है, नूर का भी असर होता है, कुरान का भी असर होता है। नूर, कुरान नूर का नूर है, अनवारात का अनवारात है, उसमें उसका असर होता है और जिंदगी में होता है, उसका असर होता है और जिंदगी में होता है और हैरत अंगेज होता है। बस जज्बा हो कि मैंने याद करना है, और जज्बा हो याद है तो मैंने पढ़ना है, जज्बा हो तो मैंने पढ़ना है, तो इसको भूलना नहीं। और अगर मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, घर में मेरा दर्जा बाप का है, दादे का है, नानी का है, नाने का है, दादी का है, दादे का है, तो मैंने शर्म नहीं करनी। मैं तालिब इल्म बन जाऊंगा, मैं मोहताज बन जाऊंगा, मैं छोटा बन जाऊंगा और मैं सूरत कुरैश को याद करूंगा। मैं उस वक्त ये शर्म नहीं मेरे को, अब मैं शर्म नहीं करूंगा। अब अपने बच्चे, बूढ़े, जवान, या अपने पोते पोती और या अपने बेटे से कहूंगा कि बेटा मुझे याद कराओ, अब मैं शर्म नहीं करूंगा। क्यों? इस 15 सेकंड के अमल के साथ मेरे और मेरी नस्लों के वादे छुपे हुए हैं। इस 15 सेकंड में कोई खजाने छुपे हुए हैं, इन 15 सेकंडों में कोई खजाने छुपे हुए हैं और वो खजाने मैंने हासिल करने हैं। खजाने छुपे हुए हैं और वो खजाने मेरी जिंदगी की जरूरत, मेरे मन तन की जरूरत, मेरी नस्लों की जरूरत है। तो जब इतने बड़े खजाने छुपे हुए हैं, फिर शर्म किस चीज का, फिर हिजाब किस चीज का? नहीं, मैं पूरे जज्बे के साथ इसको याद करूंगा और पूरे जज्बे के साथ याद करके अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए रिस्क, दौलत, इज्जत, बरकत, रूहानियत और राहत के दरवाजे अल्लाह के खजानों से खुलाऊंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह मेरा काम करना था, अब वादे पूरे करना तेरा काम है। मुझे कई लोगों ने बताया कि हमें गैस बदहजमी थी वो खत्म हो गई, कईयों ने बताया
کہ ہماری طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی وہ ٹھیک ہو گئی. کئیوں نے بتایا کہ موٹاپا ختم ہو گیا, کئیوں نے بتایا پیٹ ختم ہو گیا, بڑھا ہوا, بے شمار اس کے فائدے. آپ میں سے کوئی بتائے کسی کو سورت قریش اگر فائدے ہوئے ہیں تو وہ بتائیے گا, نہیں ہوئے نہ بتائیے گا. یہ آپ بتائیں مانی کسی کو اس کے فائدے ہوئے ہیں تو بتائیں. 10 کلو کہتے ہیں وزن میرا کم ہوا, اور جی سفر سے آسانی, حادثات سے بچے, جی پہلے اللہ بہترین کھانے کھلاتے, بیٹھ جائیں. جی 9 کلو وزن کم ہوا اور گیس نہیں ہوتی. آپ بولیں 9 کلو وزن کم ہوا اور گیس نہیں ہوتی. اور تم اچھے سے اچھے کھانے ملتے ہیں, کہتے ہیں کہہ رہے میرے گھر والے 3 سال سے وزن کر رہے ہیں, ان کا وزن 114 کلو سے 78 پہ آ گیا, 78 کلو پہ آ گیا. 103 کلو وزن 3 سال سے کر رہے ہیں. اور جی کھانے پینے سے کیا کہتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آیا. ہاں اللہ پاک بہترین کہتے ہیں مرضی کے کھانے کھلاتے ہیں اس عمل سے. جی اور ہاں کون بتا رہا؟ جی جی ادھر والوں کی آواز نہیں پہنچتی, شور ہے بہت ہے. آپ پتہ نہیں کیا اتنی لمبی بات نہ کہو, مختصر کہہ دو. کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ترجمہ کر دو, شور ہے. اچھا جی اور بتائیں, مختصر بات کریں. ہاں جی کھانے کے بعد کے فائدے بتائیں. کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش, کھانا ہضم ہوتا ہے. ہاں ہضم ہوتا ہے کھانا. جی ہاں جی آپ کیا بتا رہے ہیں, کھانا بوجھ نہیں بنتا. چلو بس 15 سیکنڈ میں پوری دنیا اس عمل کو کر رہی ہے, اور پوری دنیا نے سورت قریش کو یاد کیا. اور ویسے بھی سورت قریش جلدی جلدی یاد کر لیں, سفر کا مہینہ آ گیا. گھر والے مل جل کے آپس میں تقسیم کر لیں, آپ اتنا پڑھ لیں, تو اتنا پڑھ لیں, میں اتنا پڑھ لوں, وہ اتنا پڑھ لیں, میں اتنا پڑھ لیں, آپس میں تقسیم کر لیں. چلو جی تقسیم کر لیا, پڑھنا شروع کر دیں. کیا خیال ہے سورت قریش یاد کریں گے؟ کوشش کریں زیر زبر سے یاد کریں, صحیح یاد کریں. اور جتنا صحیح یاد کریں گے, زیر زبر سے یاد کریں گے, اتنا زیادہ اس کی تاثیر ہوگی, اس کا کمال ہوگا, اور اس کی ماشاءاللہ قوت ہوگی, اس میں طاقت ہوگی. وعدوں پہ یقین ہے, وعدوں پہ یقین ہے. میں نے وعدوں پہ یقین کرنا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدے ہیں. رب سچا ہے, رب کے وعدے سچے ہیں, اور رب کا سارا نظام سچا ہے. اور سچے وعدوں پہ میں سچا یقین کروں گا, خود بھی پلوں گا, خود بھی صحت مند رہوں گا, اور نسلوں کو بھی پالوں گا, اللہ کے خزانوں سے پلواؤں گا, اور ان کو صحت مند اور 7 نسلوں کی تونگری کے رب سے فیصلے کراؤں گا. یہ 7 نسلیں تو میرے آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, وہ 70 نسلوں کو پال کے دکھا دے, 70 نسلوں کو پال کے دکھا دے. آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حسبی نسبی اصلی لوگ ہیں عرب میں رہتے ہیں, آج بھی سانپ ان کو کاٹے تو سانپ مر جاتا ہے. وہ ایک غار میں سانپ نے ڈسا تھا, کملی والے کا سر مبارک گود میں تھا, اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آنسو گرے, اور حضور کے اوپر آنسو گر پڑے. آنکھ کھولی, میرے آقا نے لعاب اپنا مبارک لگایا, اور لعاب سے درد ختم ہو گیا. آج بھی ان کی نسلوں میں میرے پاس ایک حسبی نسبی سید آتا ہے, حسبی نسبی ہے فقیر سید. کیوں؟ میرے کملی والے نے اپنے سادات کے لیے دعا کی ہے, اے اللہ میری سچی نسل, میری سچی آل رسول کا اللہ رزق تھوڑا رکھنا. سید ہے, فقیر سید ہے, درویش سید ہے. فقیر سے مراد منگتا فقیر سید ہے. کہتا ہے ہمارے خاندان کا بچہ بھی جس کو کتے نے کاٹا ہے اس پہ تھوک دے تو کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے خاندان کا, کیوں؟ اعمال پہ وعدے ہیں, اعمال پہ وعدے, اور وہ وعدے نسل در نسل چلتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں, نسل در نسل. ایک درویش کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا, اور میں نے جمال جمل سے یعنی اونٹ والا, اس سے کوئی غلطی ہوئی, میں نے اس کو تھپڑ مار دیا, سب نور نورانیت روح روحانیت مجھ سے چلی گئی, ہر چیز ختم, ہر چیز ختم. میں روتا رہا, کئی اللہ کے ولیوں کے پاس گیا. ایک اللہ کے ولی نے فرمایا ایک مائی ہے کچھ دنوں کے بعد نا کعبہ کے حتیم کے قریب آتی ہے, مجذوب ہے, اس سے کہہ دینا میرا کام ہو جائے گا. کعبہ میں حتیم ہے نا, اس کے قریب ایک مائی آتی ہے, اس سے کہہ دینا. تو کہنے لگا میں انتظار کرتا رہا. دوسرے تیسرے دن مائی آئی, مجذوب تھی. میں نے کہا مہربانی کر, میرا سب کچھ چلا گیا. اور تو فرمانے لگی تو نے جمال کو تھپڑ مارا تھا, تجھے پتہ نہیں وہ سچا سیدہ تھا اور امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھا, جا ٹھیک ہو جائے گا. تو کہا میں اٹھا, اس بندے کو تلاش کرتے کرتے اس جوان سے معافی مانگی, اور پھر اس مجذوب خاتون کے بول اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوئے
کہ میرے دل میں پھر نور ولایت جاگا، وہ جو حضوری اور حاضری مجھ سے چھن گئی تھی سب واپس آ گئی، سب واپس آ گئی۔ تو سورۃ قریش یاد کر لیں، زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ اور اس کے تو اور بڑے فائدے ہیں، مشکلات کے لیے، سواری کے لیے، حفاظت کے لیے اور عجیب فائدے ہیں، جھگڑوں کے لیے، جھگڑوں کی آگ بجھانے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے تو کمال ہی۔ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی کھانا ہو اور میں کھانے کے بعد سورۃ قریش بھول جاؤں، میں اس لمحے سے اے اللہ پہلے سے توبہ کرتا ہوں اور تیری توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ تو سورۃ قریش میری زبان اور جذبوں کے لیے قبول کر لے۔ اور اس کی تاثیر ایک میں نے تسبیح خانے کے ممبر سے سنی ہے، غور سے سنیں، یہ بات بھی ذرا توجہ طلب ہے، اس کی تاثیر میں نے تسبیح خانے کے ممبر سے سنی ہے۔ یا اللہ ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، یہ بھی دے پر اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ کہے گا اچھا تو مجھے اب میری شان کے مطابق مانگتا ہے، تو میری شان یہ تارے کو کیا پتا ہے، اس کا علم ہی کہاں ہے، میں اپنی شان میں جانتا ہوں، اس کو کیا پتا تو دو چار باتیں کر کے اٹھ جاتا ہے، میرا علم مجھے پتا ہے، ہاں سبحانک لا علم لنا، تمہیں کیا پتا، جو میں تمہیں دے دوں وہی ہے، الا ما علمتنا، میں جو دے دوں وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، 3 دفعہ سورۃ قریش کو میں کروڑوں اربوں سورۃ قریش کے برابر فوائد، فضائل، برکات اور تاثیر دوں گا، 3 دفعہ تو پڑھ، باقی میں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر بھی دوں گا، اس کا نفع بھی دوں گا، اس کا فائدہ بھی دوں گا، اس کی تاثیر بھی دوں گا، اس کی برکت بھی دوں گا، اور برکت نہیں اس کی برکات دوں گا۔ تو اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ ایک میں نے تسبیح خانے سے اس کے فائدے سنے تھے، اور ایک فائدے وہ ہے جو تیرے علم میں ہے، یا اللہ اپنے علم کے مطابق عطا فرما۔ اللہ بڑا کریم، اس کا علم وسیع، اور وہ شان کریمی علم کے مطابق جب دیتا ہے تو پھر زندگیاں تو پھر کیا نسلوں کی نسلیں پل جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں پل جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں پل جاتی ہیں۔ آج میرے پاس ایک صاحب ہے، مجھے کہنے لگے ایک پہلی مجلس میں کہنے لگے کہ یہ پجیرو پجارو جب نئی نئی آئی تھی، میرے یہ 84-85 کے دور میں غالباً آئی تھی، اسی دور میں، تو یہ جیپ نما، تو کہنے لگے میرے والد کے اوپر جو ہے فائرنگ ہوئی، کوئی 15-20 کلومیٹر گاڑی دوڑتی رہی، پیچھے فائرنگ کرتے رہے۔ کہا کہ میرے والد نے آنکھوں سے دیکھا گولیوں کے آگے روٹیاں آ جاتی تھی، گولیوں کے آگے روٹیاں آ جاتی تھی۔ کہنے لگے جب جج کے سامنے میرے والد پیش ہوئے کہ ہم نے ان پہ مقدمہ کیا اور گاڑی دیکھی جج نے، تو کہا، جج کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ چھلنی ہو چکی ہے گاڑی، اور تو بندہ بابا کہتا ہے کہ مجھے ایک گولی نہیں لگی۔ وہ سخی گھرانہ ہے، اس کے والد سخی تھے، اس کا دادا سخی تھا، 3 رسمیں تو میں جانتا ہوں۔ میرے پاس وہ بندہ جو آیا بیٹھا تھا آج، کہتا ہے میرے والد کے اوپر فائرنگ ہوئی، کرتے رہے، دشمنی تھی، گاڑی بھاگتی رہی، پیچھے فائرنگ کرتے رہے، گاڑی چلنی ہو گئی۔ کہا جو گولی میرے والد کی طرف آتی تھی اس کے آگے روٹی آ جاتی۔ رات کے جس حصے میں، دن کے جس حصے میں مہمان آیا ہے، انہوں نے مہمان کو چارپائی دی ہے، کھانا کھلایا ہے، سلایا ہے، پانی پلایا ہے، اس کو چین سکون دیا ہے، روٹیاں سامنے آ کے گولیوں کے آگے ڈھال بن جاتی تھی، آڑ بن جاتی تھی، روٹیاں بلٹ پروف بن جاتی تھی روٹیاں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 3 دفعہ سورۃ قریش اسی طرح نسلوں کے کام آتی ہے، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کے سامنے ایسے سورۃ قریش آگے آ جاتی ہے کلام الہی طاقت کے ساتھ، اور وہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، فقر، غربت، تنگ دستی اور مشکلات، مسائل جو آنے ہوتے ہیں، اللہ کی کلام سامنے آ کے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور عمل صرف کتنے سیکنڈ کا؟ 15 سیکنڈ کا، 15 سیکنڈ۔ اور ہمارے کھانے میں عموماً بہت زیادہ وقت لگتا ہے، آج کل تو ویسے زیادہ وقت لگتا ہے، اور اگر اتنا وقت تو کھانے میں لگائیں، صرف 15 سیکنڈ لگا دیں۔ اچھا اس کا ایک اور تجربہ ہوا ہے جو مجھے بعد میں ہوا، مجھے نہیں ہوا، مجھے لوگوں نے بتایا، سیکھتا رہتا ہوں آپ حضرات سے ہر وقت، کئی لوگوں نے بتایا، کیونکہ یہ میں سال سے بتا رہا ہوں، اب یہ غور سے سنیے گا جنہوں نے بتایا، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے بتایا، کئی خطوں نے بتایا، کئی تحریروں نے بتایا، کئی ملاقاتوں نے بتایا، کیا کہ ہمارا رزق مشکوک تھا لیکن چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ سورۃ قریش کی برکت نے حلال رزق کے اتنے دروازے کھلوائے کہ حرام رزق ختم ہو گیا،
حلال رزق کے دروازے کھل گئے. عجیب بات بتائی. ایک نے بتایا, دوسرے نے بتایا, پھر دوسرے کہیں پڑھنے کو ملا, کہیں سننے کو ملا. سنتے 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 ایک یقین ہوا, اچھا سورت قریش کے 3 دفعہ پڑھنے کی یہ تاثیر بھی ہے جو میرے مشاہدے میں نہیں آئی تھی. مجھے آپ مخلصین نے سکھایا. جب میں حرام رزق میں مبتلا تھا, حرام اور حرام سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی, 3 دفعہ سورت قریش پڑھنے سے رب نے حلال طیب طاہر مطہر رزق کے اتنے دروازے کھولے کہ حرام دور ہو گیا. اب دن رات میں رزق کی حلال خود کھاتا ہوں اور اپنی نسلوں کو کھلاتا ہوں. یہ 3 دفعہ سورت قریش. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. فیصلہ کر لیں. اور آئندہ جمعرات جو گھٹنیوں کا عمل ہے اور ربیع الاول میں جو پانی کا عمل ہے, اللہ اکبر, میرے آقا کے بال مبارک سے پانی گزر کے وہ پانی آپ کے پاس ہے, اس کی کیا تاثیر ہوگی. صحابہ کرام اہل البیت کا عمل ہے اور یہ صدیوں سے عمل ہے, اور اس کی زیارت, اور پھر ربیع الاول کی حیرت انگیز پیکج کمال, ربیع الاول کی حیرت انگیز برکات, اور ربیع الاول کی حیرت انگیز خیریں برکتیں. او عجیب و غریب, انوکھی, ایسی کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے کہ ربیع الاول میں یہ برکتیں اور 12 ربیع الاول کو یہاں وہ برکتیں وہ خیریں. تو انوکھا نظام ہے اور انوکھی تاثیر ہے اس کی, اور کمال ہی کمال ہے. بات یقین کی ہے. جتنا یقین کامل اور جتنا یقین مکمل ہوگا اتنا عمل اپنی پوری طاقت اور تاثیر کے ساتھ سامنے آئے گا. عمل پوری طاقت اور تاثیر کے ساتھ سامنے آئے گا جتنا یقین ہوگا. چاہے 3 دفعہ سورت قریش ہے, چاہے پھر وہ بال مبارک میرے آقا کے منہ مبارک کا پانی ہے. زندگی کے جو برکات ہیں وہ اسی میں ہیں. جس نے یقین کیا اس کو یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. اب دیکھیں جیسے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں, اللہم صلی علی, میرے ساتھ پڑھیں, اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ درود شفا ہے, روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے درود شفا ہے. میں مخدوم صاحب کے مزار پہ بیٹھا تھا ٹھٹھا پچھلے جمعے کی نماز کے بعد. میرے ساتھ کچھ احباب تھے. میں نے ان سے عرض کیا یہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اس درود پاک کا, اس درود شفا کا اپنی کتاب میں اظہار کیا. یہ صحرا اس ہستی کو جاتا ہے. مخدوم محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صحرا کہ انہوں نے اس درود پاک, اس درود شفا کا اظہار کیا اپنی کتاب میں, ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول, اس درود شفا کا. اور یہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے, ٹانک ہے, راحت ہے, رحمت ہے, برکت ہے, عطا ہے, اور زخموں کا مرہم ہے. اور پھر اجتماعی بیٹھ کے آپ پڑھیں. پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, کیا پتا جنات بھی ہوں. فرشتوں کے بارے میں تو عین الیقین ہے, فرشتے بھی آتے ہیں ان روحانی نورانی مجالس میں. اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اور ہم یہ درود پاک اور جتنے بھی نفلی اعمال پورے ہفتے میں کیے, تسبیح, وظیفہ, درود, قرآن تلاوت, یہ سارا جمع کر کے تصور کریں کہ یہ نیکیوں کا ڈھیر لگا. فرشتے آئے, انہوں نے ہماری جھولی میں جیسے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھولی کی, اور ان کے مرید نے جھولی میں وہ نیکیوں والا مال والا اعمال والا ہدیہ ڈالا, اور انہوں نے سینے سے لگایا, اور اپنے یہ سب ہم ایسے جھولیاں بھر اپنے پیاروں کو ہدیہ اور پوری امت کو ہدیہ کر دیں گے. اور ہو گیا الحمدللہ. نیکیوں کا یہ سارا صلہ ہم نے امت کو دیا, تو امت کے انسانوں کو سب کو دیا. اور آئیں ہم فیصلہ کریں کہ انسانیت کے لیے راحت کے پھول بکھیریں گے اور دکھوں کے کانٹے چنیں گے. کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے موتی, چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آئندہ جمعرات جو ہے وہ گٹھلیوں کا عمل ہوگا اور بہت کمال عمل ہے. اور اس کی جو اختتامی دعا ہوگی وہ 15 شعبان شب برات کی مبارک رات میں اس کی اختتامی دعا ہوگی. او گٹھلیاں, ابو ہریرہ کے پاس تھیلی تھی, حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھیلی تھی, اس میں گٹھلیاں بھری ہوئی تھیں, وہ نکالتے تھے
गुठलियां पढ़ते थे, वापस थैली में डाल देते थे। ये सहाबा का अमल, अहलुल बैत का अमल, औलिया का अमल है। ये मैं कोई नई कहानियां नहीं घड़ के लाया। बाज़ औक़ात इंसान इल्म की नावाकफियत की वजह से, जो है इन चीजों को समझ नहीं पाता। और जो हमारा इस्म आज़म का दम होगा ना, वो 4 सितंबर बरोज एतवार होगा। कौन से सितंबर में? कश्फुल माजूब का हल्का भी होगा, मुराकबा भी होगा, दुआ भी होगी, और खवातीन हर हालत में शामिल हो सकती हैं। और रूहानी क्लास और हिज़्बुल बहर का 3 दिन का जो चिल्ला है, ये हमारे सितंबर में 5, 6, 7, 8 सफर को होगा। ये नूरानी था भाई, बैठ जाइए। नूरानी सफर जो है हमारा, ये इस्लामी महीने की 5, 6, 7, 8 को हिज़्बुल बहर का तस्बीह खाने में चिल्ला होगा। कहाँ होगा? तस्बीह खाने में चिल्ला होगा। घरेलू झगड़े, परेशानियां, मसाइल और मुश्किलात का अगर हल चाहते हैं तो 21 जुमेरातों की मन्नत माने तस्बीह खाने में आने की। कोई मजबूरन चूक जाए, बाद में पूरी कर ले। हमेशा आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाए। और सूरत इखलास की 11 जुमेरातों का जो अमल है वो 29 सितंबर बरोज जुमेरात से शुरू हो रहा है। हर साल जो होता है, जिसमें आखिर में हम हलवा रोटी बांटते हैं और भी लंगर, लोग नमकीन लंगर भी लाते हैं, मीठा भी लाते हैं। तो ये इसकी इख्तितामी दुआ 8 दिसंबर को होगी। किस दिसंबर में? और ये 29 सितंबर को ये अमल शुरू होगा। 11 जुमेरातों का आज तक जो शामिल हुआ है, हर मुराद रब ने पूरी की है। सूरत इखलास पढ़ी जाती है। और रबीउल अव्वल में, 12 रबीउल अव्वल में 8 रूहानी पैकेज हैं। 8 रूहानी पैकेज हैं और ये अबकरी रिसाले के सफ़ा नंबर 64 पे मौजूद हैं। 8 रूहानी पैकेज अबकरी रिसाले के सफ़ा नंबर 64 पे मौजूद हैं। ये पैकेज न छोड़ें। और इसका बहुत और खास तौर पे रूहानी जानिसारों का एक 140 दिन का अमल जो 19 मई को शुरू हुआ था, 12 रबीउल अव्वल असर के बाद उसकी इख्तितामी दुआ होगी। और उस अमल का हदिया क्या है? सब्ज मीठे चावल, जिसमें तमाम मेवाजात भी सब्ज हों, मुरब्बा, पिस्ता, इलायची, सब्ज मिठाई। ये 12 रबीउल अव्वल आपको खुद अपने हाथों से तकसीम करें। हर माह एक कॉपी लिखते रहें अपने तजर्बात, मुशाहिदात की, वो और पहुंचाते रहें, रूहानी जिस्मानी तजर्बात टोटके। और इसी तरह जो है, जो 3 तावीज हैं इकट्ठे लिखने को अर्ज किया, वो भी लिखते रहें और पहुंचाते रहें। और अगर मेरे वालिदैन की मेरी दुआएं लेना चाहते हैं तो हवेली में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारें, वहां जाके इबादत और खिदमत करें। और तस्बीह खाने का चंदा हामीन ला युनसारून है 313 बार, या हफीज या सलाम 11 बार या 1 तस्बीह, रोजे हिफाजती अमाल और लकब जाकुम रसूलन वाला अमल और जा रूहानी जानिसारों का अमल, ये जरूर आप करते रहें। तस्बीह खाने का चंदा कभी ना भूलें। जिक्र खास का कार्ड अमानत है, साथ न ले जाएं। और पार्किंग में रास्ते बंद न करें, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं। और बंदिशों और मसाइल का अगर हल चाहते हैं तो हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात की असर से एतवार की जोहर तक तस्बीह खाने में गुजारें। 3 दिन का रूहानी चिल्ला। और बूढ़े हजरात अपनी जिंदगियां तस्बीह खाने में वक्फ करें। ऐसे लोग जिनको फुर्सत हो या बूढ़े हजरात वक्फ करें। और अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराने का फैसला करें कि हर बंदा कहे कि मैंने इसको सब्सक्राइब कराना है, इस नियत से कि ये सदका जारिया है। मैं किसी के दुख दर्द दूर करूंगा, अल्लाह पहले मेरे दुख दर्द